ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید آصف بشیر چودھری کے ہمارا پروگرام ٹاک شاک کے لیے ٹاک شاک میں آج ہم صرف ایک موضوع پر مختصر سی بات کریں گے، لیکن ساتھ ایک چھوٹا سا اور موضوع بھی ٹچ کریں گے۔ سب سے اہم معاملہ آئینی ترمیم کا۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے قومی اسمبلی میں اور سینٹ کے اجلاسوں میں حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم پیش نہیں کر سکی۔ کیوں نہیں پیش کر سکی؟ معاملہ کیا تھا؟ کب پیش ہوگی ترمیم؟ حکومت جیتے گی یا ہارے گی؟ اس سارے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایک لڑکی، ایک بچی کے اوپر ایک خبر چلی تھی، ایک اپیرنٹلی فیک نیوز چلی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایک مقدمہ ایف آئی اے نے کاٹا ہے۔ اس میں کچھ نام درست ہیں لیکن ایک نام کے ساتھ بڑی زیادتی بھی کی گئی ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آئیے آصف بشیر چودھری سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ آصف، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا۔ آصف، مجھے آپ بہت مطمئن لگ رہے ہیں کہ حکومت آج بھی ناکام ہوگی۔ نہیں، میں حکومت کی ناکامی سے کیوں مطمئن ہوں گا؟ آپ کس بات پہ مطمئن ہیں؟ یار دیکھیں، مجھے گزشتہ 2-3 دنوں سے کرنل لیاقت بہت یاد آ رہی ہے۔ ہائے ہائے یار وہ غلط کرتا تھا، صحیح کرتا تھا، کر دیتا تھا یار۔ کرنل لیاقت ایک بہت بڑا ٹھیک ہے، کرو تھا۔ نہیں کرو نہیں، مجھے ایک بات بتائیں۔ آج کل پتہ ہے آپ کو کرنل لیاقت کی طرح ہے؟ دیکھیں، نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ میں اب آپ کو مزے کی بات، کرنل لیاقت صاحب خدا ان کو یعنی کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی میں اور کمفرٹس دے، آج کل سنا ہے کہ برطانیہ میں، دیکھیں آپ کی جو ان کے لیے دعائیں ہیں، میں تو اس کے اوپر بڑی نہیں میں دعائیں واپس لے لیتا ہوں۔ دیکھیں نہیں، بہرحال اچھا آپ وہ بھی اور دعائیں دے دیں۔ دیکھیں وہ خود برطانیہ چلے گئے اور میں نے سنا ہے کہ پچھلے دنوں وہ برطانیہ گئے ہوئے تھے، پچھلے دنوں کی بات مجھے پتہ ہے، لیٹسٹ آج کل میں کدھر ہے مجھے نہیں پتا، لیکن پچھلے دنوں برطانیہ گئے ہوئے تھے۔ اور یہ جنرل فیاض حمید کے بارے میں جو کچھ بھی ہوا ہے نا، اس میں ایک کلیدی کردار رپورٹڈلی یہ کرنل صاحب کا بھی ہے۔ اعزاز چلیں، وہ تو باقی نہیں آپ کے لیکن پاس سن لینا کہ ہاں کرنل لیاقت کیا کر رہے ہیں یار، یہ بھی تو پوچھیں۔ جی 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 بتائیں۔ آپ نام آپ نے لیے، میں اگلی بات بھی میں نے کہا پوری جی جی کر دوں۔ آپ بتائیں کیا کرنل لیاقت جو ہے وہ برطانیہ میں ایک بڑی مشہور فوڈ آؤٹ لیٹ ہے، اس کا نام میں اگر غلط نہیں لے رہا تو چکن کاٹیج ہے۔ ہاں ہے سر۔ اس کی 2 آؤٹ لیٹس جو ہیں، ایک الفرڈ میں ہے اور ایک اور غالباً کسی اور جگہ پہ، وہ کرنل لیاقت صاحب کی ہیں۔ کرنل ریٹائرڈ وہ وہاں پہ خود کام کر رہے ہیں یا مالک ہیں بھائی جان؟ نہیں، مالک تو وہ ہو سکتا ہے ہمیں کہ بہت ساری چیزوں اور کا۔ وہ پتہ ہے کب سے مالک ہیں؟ وہ برطانیہ میں بھی رہے ہیں نا، پاکستانی ہائی کمیشن میں۔ اچھا تو میں نے سنا تب سے واقف ہے۔ کیسے آپ کے یہ ذرائع آئے ایک کرنل کے؟ اچھا اعزاز، ہم تو تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گئے۔ میں نے جس طرح پارلیمنٹ کے حوالے سے کرنل لیاقت جو ہے بہت اہم ہے۔ ہاں میں وہی مجھے اس لیے یاد آ رہے تھے وہ کہ دیکھیں، مجھے ایک آئینی ترامیم کے اوپر اس سے پہلے بھی جو اجلاس آپ کو پتہ ہے ہفتے کو اتوار کو چلا، ترامیم نہیں ہو سکی، پھر ایڈجرن ہو گیا، پھر جس طریقے سے ایس سی او کے اگلے دن اس کو بلایا گیا 17 کو، اور پھر ایک دفعہ لگا کہ پتہ نہیں جو ہے کوئی ابال آ گیا ہے ترامیم کے، اس جو ہے نا اس کی ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ پھر وہی آنکھ مچولی، فلاں مان گیا، فلاں نہیں مان گیا، اور مطلب ایک جو ایک اتھارٹی کے ساتھ کام جس طرح کی ایکسپیکٹیشن تھی نا، اس طریقے سے نہیں ہو رہا۔ اور میں تو جو گزشتہ رات تھی اس میں بھی جس طرح سے مولانا نے جو ان کے سینیٹر ہیں عبدالشکور، ان کے حوالے سے جو موقف اختیار کیا، پھر رات کو وزیر اعظم 1:45 بجے آئے، میں تو خیر آ گیا تھا پھر مولانا کی رہائش گاہ پہ ہی، اور میں وہ سارا وٹنس کر رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کس قدر بے یقینی ہے۔ اور ٹھیک ہے، سیاسی لوگ ہیں، ہمیشہ بات چیت پہ بلیو کرتے ہیں، بات چیت سے ہی چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ جب میں دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی جھوٹا الزام لگا رہی ہے جی، انہوں نے وہاں جی کے پی میں بندے آپ نے رکھے ہوئے ہیں جی، یہ بات فلور آف دی ہاؤس وفاقی وزیر اطلاعات نے کہی ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہمارے بندے اٹھائے جاتے ہیں، تو عطا تارڑ جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے خود اپنے بندے رکھے ہوئے، لیکن اب مولانا جن سے آپ بات چیت کر رہے ہو، ان کا ووٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ سینٹ میں بڑے اہم ہے ووٹ، یہاں پہ تو اب نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں دے دے گا اور پلان بی کے تحت ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اعزاز، جو ایک بے یقینی کی کیفیت ہے نا ملک کے اندر، اس کا کوئی اچھا امپیکٹ نہیں آ رہا، دور کر دیں گے، اور نہیں دور تو کر دی جائے گی،
لیکن اعزاز جس طریقے سے دور کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے نا، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بڑے سوال اٹھیں گے. دیکھیں یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا. آج 8 ججز نے آپ دیکھیں کہ دوبارہ انہوں نے ایک وضاحت جاری کی. اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ ہم کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے انہوں نے کہا کہ موجود ہیں کہ جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو بھی لیکن اگر کوئی نئی لیجسلیشن آ جائے تو اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. تو اعزاز دیکھیں سیاستدانوں نے جو ایک دوسرے کو منانے کی کوششیں کی اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن اب جو انویزیبل ہاتھ ہے نا وہ بڑا ویزیبلی نظر آنا شروع ہو گیا اور بہت ساری چیزیں اب ایک آٹو سسٹم کے تحت ہو رہی ہیں. اب کابینہ کا اجلاس بھی طلب ہو گیا ہفتے والے دن نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہو رہا ہے. اس دن ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ نہیں ہوتی, کوئی اسپیشل بینچ کوئی بیٹھ کے کوئی آرڈر دے تو دے سکتا ہے. لیکن اب سارا میدان سجا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں اب آنے والے دنوں میں جو ہوں گی اور کس طرح سے ہوں گی. اچھا آصف خبر بھی دیں نا. بات یہ اعزاز کہ سیاستدان تو ایک دوسرے کو جو بھی کوشش تھی ان کی منانے کی, حالانکہ میاں نواز شریف نے کھانا بھی کیا, مولانا مرکز نگاہ بنے رہے تقریباً 1 مہینہ, ساری حکومت اپوزیشن ان کے پاس آتی رہی اور وہ بھی بڑے کامیابی سے سب کو اپنے گرد گھماتے رہے اور کسی کو بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں کس سائڈ پہ ہوں. لیکن اب اعزاز جو اب اٹیمپٹ ہو رہی ہے وہ شاید پلان بی کے تحت ہو رہی ہے اور اس میں جو انویزیبل ہاتھ ہے وہ بڑا ویزیبلی ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو لیٹ سی, اب تو ایک نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں دے دے گا اور ہفتے اتوار جس دن کورٹس نہیں ہوتی تو اجلاس میں یہ ترامیم پاس کرا لی جائیں گی. لیکن خبر کیا ہے, میں آپ کو خبر بتاتا ہوں. ابھی یہ جو گزر گیا ہے دن 18 اکتوبر کو آصف ہوا یہ ہے کہ شام 7:30 بجے 7:30 کابینہ کا اجلاس, کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا. تمام وزراء جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے اور سارے ارکان پارلیمنٹ جو تھے ان کو الرٹ پہ رکھا گیا. الرٹ رکھا گیا تھا, اجلاس چل رہے تھے. پھر دیکھیں پہلے اجلاس 18 کو بلایا گیا تھا, آپ کو یاد بھی ہوگا, ہم نے خبر دی. پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ محترمہ کی جو اٹیک ہوا تھا کارساز والا اعزاز, جس کی آپ نے خبر پہلے دی تھی اٹیک سے, اس کی وجہ سے ہمارے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں تو ہم 18 کو نہیں تو اجلاس 17 کو بلایا گیا. لیکن 17 کو بھی نہیں پیش ہو سکی, اب پھر 18 تھی, آج وہ لوگ نہیں. لیکن پوری کابینہ الرٹ تھی اور ارکان پارلیمنٹ کو کہا گیا کہ آپ نے ویکنڈ پہ بھی کہیں نہیں جانا. آصف ہوا یہ کہ تمام جو وزرائیں 7 سے 7:30 بجے کے درمیان وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد پہنچ گئے. کابینہ کا اجلاس ہونا تھا, ایک نقطے کا ایجنڈا تھا اور نقطہ کیا تھا, آئینی ترمیم کی منظوری دینی تھی. ہوا یہ کہ اجلاس کے لیے تمام لوگ تو اکٹھے ہو گئے, لیکن جو سیکرٹری کیبنٹ ہیں یا کابینہ ڈویژن کے عملے نے کہا ہی نہیں کہ آپ اندر آئیں. تو پھر بتایا یہ گیا کہ آج کابینہ کا اجلاس نہیں ہوگا. تو کسی وزیر نے پوچھا کہ کیوں کابینہ کا اجلاس کیوں نہیں ہوگا, تو انہوں نے بتایا گیا کہ اصل میں لاسٹ منٹ پر کچھ اور تبدیلیاں, کچھ اور امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں اور وہ وزارت قانون جو ہے وہ کر رہی ہے, کچھ اور نئی امینڈمنٹس آ گئی ہیں. تو جس وجہ سے اس اجلاس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں. تو پتہ لگا کہ اب اجلاس جو کابینہ کا اجلاس ہوگا وہ ہوگا 19 اکتوبر کی صبح 9:30 بجے. اعزاز یہ اجلاس پہلے 17 تاریخ کو دن 2:30 بجے بلایا گیا تھا. ٹھیک, پھر کہا گیا کہ وزیر اعظم بزی ہیں اور کچھ ڈیلیگیشن جو باقی تھے ان سے مل رہے تھے, اس کی فوٹیجز بھی بعد میں آئیں. پھر اجلاس جو ہے وہ کہا گیا کہ شاید شام کو ہوگا, پھر نہیں ہوا. آج اجلاس سارا دن کابینہ الرٹ تھی, صبح سے لوگ پوچھ رہے تھے کس ٹائم ہے, کب ہونا ہے, کیونکہ ایک فارمیلٹی ہے کہ پہلے کابینہ سے اپروول ہوگی اور پھر اس کو ایوان میں لایا جائے گا ترامیم. تو اعزاز دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہ جو انویزیبل ہاتھ ہے نا وہاں بھی شاید چیزیں اس طرح سے آرڈر میں نہیں ہیں. دیکھیں کیوں نہیں ہو پا رہی چیزیں. معاملہ یہ ہے نا کہ یہ ہمارے جو انویزیبل ہاتھ ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ وزڈم نام کی تھوڑی سی نا کمی رہتی ہے وہاں پہ. میرا یہ خیال ہے کہ آپ دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان سے آپ بات کریں ہیں, ساتھ اس کے بندے بھی توڑ رہے ہیں. اچھا اب آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں جو اہم ہے کہ پارلیمنٹ میں تھے آپ بھی اور میں بھی تھا, تو میں کچھ لوگوں سے ملا, پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی, نون لیگ کے لوگوں سے بھی, پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی. تو پارلیمنٹ کی کوریڈورز میں بڑی چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو. تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ سینٹ میں کون کون سے لوگ ڈیفیکٹ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کو, کیونکہ ڈیفیکشن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ سینٹ میں ہوگی, ٹھیک ہے, نیشنل اسمبلی میں شاید ڈیفیکشن نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ وہ تو ریزرو سیٹوں کا, مخصوص نشستوں کا
جو الیکشن کمیشن فیصلہ دے دے گا. تو میں نے جو کچھ نام سنے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیفیکٹرز ہیں, کسی پہ تہمت نہیں لگا رہا, لیکن میں نے جو نام سنے ہیں ان میں نے سنا ہے کہ فیصل سلیم, ان کا نام میں نے سنا ہے کہ لوگ شک کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر, پھر احمد خان, پھر عبدالشکور قاسم, نسیمہ احسان. آپ کو پتہ ہے ایک دن پہلے وہ گفتگو کرتے ہوئے پریشان بھی ہو بی گئی این پی تھی. مینگل جی کی جو جی. سینیٹر ہیں, زرکا جو ہیں ڈاکٹر زرکا, ان کا نام بھی لیا جاتا ہے. میں اور ہمارے دوست ہیں سیف اللہ ابڑو, بڑے دبنگ ہیں ویسے ادروائز, ان کا نام بھی لیا جاتا ہے. میرا کہنے کا یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیفیکٹ کر گئے ہیں, لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات چیت ہو رہی ہے. یہ ان کے بارے میں لوگ اپنے رومرز کہہ لیں, یا بعض لوگ بڑے وثوق سے کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. تو کل جب امینڈمنٹ ہوگی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کون کون ٹوٹا ہے. تو ہم نے نام کچھ لے دیے جس کے اوپر ہم الزام ان کے اوپر نہیں دھر رہے. اگر ان کا کوئی موقف ہے تو ہم دینے کے لیے بالکل تیار ہیں, ود آل دی رسپیکٹ. 2 باتیں ہو گئی, تیسری بھی بات سن لیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہی طریقہ کار وہی ہوگا کہ پہلے سینٹ اور پھر نیشنل اسمبلی. تو میرے خیال میں یہی ہے. اور کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں. اعزاز, ان آئینی ترامیم میں ایک ایشو اور بھی ہے. دیکھیں آپ, صبح جو خیبر پختونخوا ہے اس کے نام کے حوالے سے بھی بات ہو رہی, اور وہاں پہ ہزارہ کے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا نام بھی اب اس میں شامل کیا جائے اگر ترامیم ہو رہی ہے. آپ کو بالکل یاد ہوگا مسلم لیگ نون کو بڑا نقصان ہوا تھا جب 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اور اس میں ہزارہ کو انکلوڈ نہیں کیا گیا تھا. اب وہاں کے لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کل وہاں پہ دیکھیں, سردار صاحب بھی تھے, سردار یوسف تھے, پیپلز پارٹی سے سینیٹر طلحہ بھی تھے, باقی اکابرین بھی تھے, وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں. اور انہوں نے پھر ایک دفعہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ یہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا بھی بیچ میں آپ لگا دیں نام. ہمارے ہمیں صوبے کا نام بھی لگا دیں. ہاں, مطلب صوبے کا نام جو بھی ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پختونخوا بھی رہے, خیبر بھلے رہے, ہمارا ہزارہ بھی اس میں ایڈ کر دیں, کیونکہ ایک بہت بڑی بیلٹ ہے. نیشنل اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں وہاں پہ ایک بڑا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان لوگوں کو پھر اگنور کیا جائے گا تو وہاں پہلے بھی آپ کو یاد ہے جب یہ آئینی ترامیم ہوئی تھی تو وہ وہاں پہ 12 اپریل کو جو 8 بندے مرے تھے اور جو کشت و خون ہوا تھا, تو ایک محرومی کا میسج شاید وہاں پہ بھی جائے گا. صبح اگر ہزارہ کے لیے بڑی تحریک چلی. لیکن اعزاز, اگین وہی بات ہے کہ اتنے ہیسٹ میں ترامیم کی جا رہی ہیں کہ ان پہ کوئی سنجیدہ بات کرنے کا شاید جو ہے نا وہ وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس. اسی طرح ہمارے جو بھی پاکستان کے ایشوز ہیں, ترامیم اسی لیے ہوتی ہیں کہ قوانین, آئین آپ کا جو بھی ہے آپ اس میں ترمیم اس لیے لاتے ہیں کہ وقت کی ضرورت کے مطابق یا عوامی امنگوں کے مطابق آپ اس کو وقتاً فوقتاً اس کے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں. اور یہ بڑے ٹھنڈے دل سے, بڑے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے کرنے کے کام ہوتے ہیں, یہ ہیسٹ میں کرنے کے کام نہیں ہوتے. اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی کہ 25 اکتوبر سے پہلے کیوں کرنے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان ساری ایشوز کو سیاستدانوں کو اس کے بعد بھی مل کے بیٹھ کے دیکھنا چاہیے. اور جوڈیشری کے حوالے سے جو مولانا تو کیونکہ اس بات پر لے گئے تھے کہ دوسری عدالت نہیں بنے گی بلکہ ایک آئینی بینچ ہوگا, تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ابھی سوال یہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے کہ کیا دوسری عدالت بنے گی. اگر دوسری عدالت بنے گی اور پھر اس طریقے سے, تو میرا خیال ہے کافی سارا انریسٹ ہوگا. نہیں, میرے خیال میں آصف, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دوسری عدالت تو نہیں بن رہی, آئینی بینچ شاید بن رہا ہے. پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ ہم نے 2 ہدف پورے کر لیے ہیں. ایک یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہ ہو کسی بھی صورت میں, تو قاضی فائز عیسیٰ تو نہیں بھی لے رہے. دوسری وہ یہ چاہتے تھے کہ فوجی عدالتیں ختم ہو جائیں, تو نئی امینڈمنٹ میں میری اطلاعات کے مطابق فوجی عدالتیں نہیں ہیں. تو پی ٹی آئی کے جو ریزرویشنز تھے شاید وہ بھی سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ابھی ظاہر ہے اب آئے گا ڈرافٹ تو پھر پتہ لگے گا کہ ایکچوئل ڈرافٹ کیا پاس ہوتا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آصف, آپ نے بات کی نا کہ ہیسٹ میں پاس نہیں ہونی چاہیے. آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس میں سب سے اہم تقریر راجہ پرویز اشرف کی تھی. سب سے اہم تقریر راجہ پرویز اشرف صاحب نے مانا, اعتراف کیا پہلی دفعہ کہ 19ویں جو آئینی ترمیم ہے ہم نے انڈر ڈیورس کی ہے, اور ہم نے اس لیے مجبوری میں کیا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ہمارا یہ سسٹم لپیٹ نہ دیا جائے. 18ویں آئینی ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن نہ کر دے سپریم کورٹ. جی, انہوں نے کہا, اور پھر بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح جج صاحبان سیاست کرتے رہے ہیں, کس طرح انہوں نے افتخار چودھری صاحب کا نام لیے بغیر کہا کہ جی کس طریقے سے ایک جج جو ہیں وہ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹس کے رستے میں رکاوٹ دیتے رہے ہیں,
اور کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ چیف جسٹس نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا ہے. تو کہتے ہیں یہ اس طرح کی ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا. اور سب سے اہم بات, مجھے نام پتہ ہے, میں نام نہیں بتاؤں گا. آپ کو پتہ ہے آصف, اس وقت سپریم کورٹ کا ایک جج, سینئر جج, وہ اپنے فیوچر کے لیے یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, یہ جو ساری آئینی ترمیم کو حتمی, ان میں سے کسی کے ساتھ رابطے میں, براہ راست رابطے میں, کہ فیوچر اس کا تابناک ہو جائے. ٹھیک ہے, میں نام نہیں بتاؤں گا, نام بتائیں گے ہم بعد میں بتائیں گے, کیونکہ مجھے منع کیا گیا کہ فی الحال ظاہر کسی نے بڑے اعتماد میں بتایا تو اعتماد کو رکھتے کہاں ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر جج صاحبان اپنے فیوچر کے لیے رابطوں میں رہیں اور سیاسی جماعتوں اور سیاسی لوگوں سے ریکویسٹ کرتے پھریں کہ میں تعاون کروں گا, تو پھر انصاف کیا ہونا ہے آصف؟ لیکن اعزاز, ابھی جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس میں تو یہی بات ہو رہی ہے نا کہ ایک پینل جائے گا ناموں کا اور اس میں سے حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو آنے والے وقتوں میں تو پھر انحصار کرنا پڑے گا نا لوگوں کو اپنی پرائم اپوائنٹمنٹ کے لیے سیاستدانوں کے اوپر, اور یہاں پہ انصاف کا پھر قتل ہوگا. دیکھیں ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں, آرمی میں جتنی بھی آپ نے کبھی اعزاز یہ بات سنی ہے کہ کسی نے سفارش کی ہو کہ یار میرے بیٹے کو یا بھتیجے کو میجر سے کرنل کر دیں, یا میرے کرنل کو فلاں جگہ سے فلاں جگہ لگا دیں؟ اس والے سے بڑے اسٹرکٹ ہیں وہ. ٹھیک ہے, نہیں ہوتا, ہم نے نہیں سنا. اگر ہوتا تو ہم سن بھی لیتے نا, بات آ جاتی ہے باہر. ایکسیپشنز ہوتی ہیں, ایکسیپشنل ہوں گے, لیکن یار روٹین میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ادھر سے سفارش کرے کہ میرے بندے کو یہاں سے نہیں وہاں لگا دو اور اس کو یوں نہیں یوں پرموٹ کر دو. نہیں ہوتا. البتہ ایک اپوائنٹمنٹ سیاستدانوں نے کرنی ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے آرمی چیف کی, اور اس کے لیے پھر جرنیل جو ہے نا وہ لابنگ کرتے ہیں. ٹھیک بات, ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک, اور وہیں سے پھر معاملات خراب بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی. تو اب آپ جوڈیشری میں بھی یہی کرنے جا رہے ہیں جو آئینی پرپوز ترمیم ہے, اس میں دیکھیں آپ ججز کے تقرر کا طریقہ کار سخت کریں. پاکستان میں بہت ہی غلط طریقہ کار ہے کہ آپ کہیں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, کوئی انٹرویو نہیں ہے, کوئی آپ کا لیول چیک نہیں ہوتا آپ کا انٹلیکچوئل. آپ نے بس ایک کمیٹی ہے, انیشیٹ کہاں سے ہو رہا ہے پروسیس؟ چیف جسٹس کے ذہن میں آپ کا نام آ گیا, اعزاز کو لگانا ہے, آپ خود اپلائی نہیں کریں, یہ غلط بات ہے. اور اس میں پارلیمانی کمیٹی کا بھی رول ہونا چاہیے کہ جج کی اس کو ایک پل صراط کے اوپر سے گزار کے لائیں, اور بندہ وہ لائیں جس کے اوپر مطلب کوئی بات نہ کی جا سکے. لیکن پھر جو ان کی سینئرٹی کا اصول تھا نا, وہ میرے نزدیک, میری رائے میں, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کریں, وہ اس لیے سینئرٹی کا اصول طے تھا کہ پھر ججز کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کل میں نے چیف جسٹس لگنا ہے تو میں فلاں کے حق میں فیصلے دوں یا فلاں کے خلاف نہ دوں, یہ ناراض ہو جائے گا. البتہ ایک چیف جسٹس کے عہدے کے ساتھ ایک جو کام کرنے والا تھا نا وہ بڑا ضروری تھا, جو آرمی چیف کے ہم کرتے ہیں, کہ بھلے آرمی چیف آخری دن ایک کوئی جنرل اپنی ریٹائرمنٹ کے سے ایک دن پہلے اگر وہ آرمی چیف لگے تو اس کو 3 سال مل جاتے ہیں. 3 سال کی ٹینیور پوسٹنگ ہے یہ عہدہ ہی 3 سال کا. تو ہم نے نا 25 دنوں کے چیف جسٹس بھی دیکھے, 3 ماہ کے چیف جسٹس بھی دیکھے. انٹرسٹنگلی اس وقت زندہ چیف جسٹس 10 مارکیٹ میں پھر رہے ہیں, زندہ ریٹائرڈ چیف جسٹس, اور ہر چیف جسٹس جو ہے اس کا جو مراد ہیں وہ صدر پاکستان جتنی ہیں. ایسے ہی. تو یہ قوم کو بھی کاسٹ زیادہ پڑتی ہے, اور اس میں جو ہے وہ بے شمار چیف جسٹس مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں تھوڑے تھوڑے دنوں کے. آپ سینیارٹی پہ ہی لگائیں, 3 سال کے لیے لگائیں, 3 سال کے دوران جو ریٹائر ہوتے ہیں ہو جائیں, جب چیف ریٹائر ہو تو جو سینئر موسٹ ہو وہ لگ جائے. اس کا یہ ہے کہ ان کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا چیف جسٹس بننے کے لیے, تو سیاست انوالو نہیں ہوگی. فیصلہ ٹھیک بات, میرے خیال میں یہی ہے. میرے خیال ہے یہ ایک بات اور میں کر دوں, پھر ایک اور بات ہے. ہاں نہیں, آخری بات ہے یار, یہ آپ نے تیسری بات کہہ رہے ہیں, آخری بات ہے یار, یہ آخری بات ہے. وہ موضوع اس طرح کا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں ایک مبینہ اپیرنٹلی فیک نیوز کے اوپر ایک طالبہ کے مبینہ ریپ کے والے سے, یہ بات تو اب کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ فیک نیوز تھی. عدالت میں بھی یہ بات ظاہر سامنے آئی ہے. تو ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا, کم و بیش تقریباً 33-34 افراد کے خلاف. اچھا, اب مقدمہ درج ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک بات ہے, اور جو بھی لوگ فیک نیوز پھیلائیں, چاہے وہ جرنلسٹ ہیں, چاہے وہ عام شہری ہیں, چاہے وہ جج ہیں, وکیل ہیں, جس بھی شعبے سے ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے.
لیکن اب آپ دیکھیں یہاں پر گورنمنٹ کے لوگ بھی اپنے اس طریقے سے سکور اپیرنٹلی کرتے ہیں سیٹل. ایک صاحب ہیں, ایک اردو پوائنٹ ایک ادارہ ہے, ظاہر ہے میڈیا کی آؤٹ لیٹ ہے, اس کے ہیں سید ذیشان عزیز. ان کی ٹویٹ میں پڑھ دیتا ہوں 15 اکتوبر کی, اور آپ فیصلہ کریں کہ اس کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. انہوں نے ٹویٹ لکھی کہ پنجاب کالج کے مبینہ واقعے کو بہت غلط طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے. مبینہ واقعہ, وہ نہیں کہہ رہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, مبینہ واقعہ. کم از کم عظمیٰ بخاری صاحبہ کو اس سے دور رکھنا چاہیے. حکومت کو فوری طور پر پنجاب کالج کے طلبہ سے ملنا چاہیے. اگر ایسے پولیس چڑھا کر ڈیل کریں گے تو یہی طلبہ آپ کی حکومت کو کسی نکڑے میں ڈال دیں گے, پھر ساری زندگی روتے رہنا. سیاست سے دور اس مسئلے کو فوری حل کرنا چاہیے. اب مجھے بتائیں, کیا یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے؟ مجھے تو جب مبینہ کہہ دیا کہ بیانیہ طور پر, بات ہی ختم کر دی نا. باقی جو ان کی آراء ہیں نا وہ سیاسی ہیں, ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, یہ جینون بھی ہو سکتی ہیں, یہ کسی کو ٹیز کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. اس کے اوپر اگر کوئی کیس کسی کا بنتا ہے, اگر کسی کو برا لگا ہو تو وہ ڈیفیمیشن کا کیس کر ڈیفیمیشن سکتا بنتی ہے. یہ اس کیس سے ریلیٹڈ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں اب کوئی. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی زیادتی ہے کہ آپ, چونکہ وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ, آپ کو پتہ ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کا پچھلے دنوں ایک تھریٹ بھی گیا جرنلسٹ کو کہ جی میں کسی کی نوکری نہیں دینا چاہتی. بعد میں انہوں نے اپنا بیان بھی واپس لیا. ہوئی آئی پرسنلی رسپیکٹ دس لیڈی, لیکن یار یہ مناسب بات نہیں ہے. اور اب چونکہ اس میں انہی کا نام ہے, اس بندے کا نام بھی آپ نے, سید ذیشان عزیز کا نام بھی آپ نے مقدمے میں درج کر دیا. لیکن سید ذیشان صاحب کو کس نے بتایا کہ اسی ٹویٹ پہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اور ٹویٹ کی ہو جس پہ انہوں ان کا نے نام. جو ابھی تک میرے پاس معلومات آئی ہے, انہوں نے اس کے علاوہ کوئی ٹویٹ اور کی نہیں ہو سکتا ہے نا کوئی پرانی معاملہ بھی ہو جس کی آڑ میں ہو. یہ پرانا تو وہ معاملہ یہ سمجھتے ہیں نا. دیکھیں ان کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا اگر ان کا نام آیا کسی پرانی بات پہ وہ بھی زیادتی ہے, لیکن ابھی تک انہیں کسی نے چارج تو نہیں دیا نا کہ آپ کی اس ٹویٹ پہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس انہوں کریں. نے جو اپنی جو ان کی ٹائم لائن ہے اس کے اوپر جو ٹویٹس ہیں نا وہ یہ ٹویٹ ہے. تو ظاہر ہے اگر کسی بندے نے ایک ٹویٹ کی ہوئی, اب سید ذیشان عزیز جو ہے کوئی اتنے وہ ایکٹیو نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک چل رہا تھا نا سلسلہ, اس میں یہ بات آئی ہے سامنے, اور میرے اور آپ کے سامنے مناسب نہیں ہے اگر اس کی بنیاد پہ ہوا ہے تو. یہ تو بڑی جاتی ہے, یہ تو بڑی جاتی ہے. آئی تھنک ایف آئی اے کو بھی, گورنمنٹ آف پنجاب کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے. اگر اس طرح کی جعلی بنیاد کے اوپر آپ مقدمات کریں گے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. آپ اصل مقدمے کی بھی روح خارج کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں آصف یہی ہے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. پروگرام کے بارے میں اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا, اور اگر آپ ہمیں کو معلومات دینا چاہتے ہیں تو talkshop777@gmail.com پہ ہمیں دیجیے.